دا اظہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ مسجد رسول میں تشریف فرما علماء اہل سنت، سادات کرام، سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما، واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحیا وکلاما، وکشف الضر عن سیدنا ایوب بعدما اعیون به مرضا وسقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما، ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما، وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما، واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما، عليه وعليهم صلاة وسلاما، وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما، وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا ومعيننا ووسيلتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العازم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين۔ امام اہل سنت رفیع الدرجت، مجدد دین و ملت، محدث بریلوی اپنے نعتیہ دیوان میں فرماتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ اپنی نسبت قادریت کو ہمیں بتا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں کہ احمد رضا کا رشتہ بڑے پیر کی چوکھٹ سے کیسا رشتہ ہے، اور ہمیں درس ملتا ہے کہ بزرگوں کے دامن کرم سے، ان کی چوکھٹ سے ہمیں کس طرح سے وابستہ رہنا چاہیے۔ امام اہل سنت میں اشعار میں صرف عقیدت نہیں بلکہ عقیدہ بھی سمجھایا ہے۔ عقیدہ بھی کمال کا ہے اور عقیدت بھی کمال کی ہے۔ فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ،
اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ اس ایک مصرے کو پڑھنے کے بعد میں نے جب یہ مصرع پڑھا اور جب بھی پڑھتا ہوں تو بلا مبالغہ رسول مسجد میں بیٹھا ہوں، پوری صدی میں 100 سال میں امام احمد رضا جیسا قادری ہندوستان میں نظر نہیں آتا ہے۔ اعلی حضرت ایک بلند مینارے کا نام ہے، آپ کی شخصیت ہشت پہلو شخصیت ہے۔ جس طرح سے آپ شریعت کے مجدد ہیں اپنے دور کے، تو بلا مبالغہ اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ہندوستان میں مشرب قادریت کا ایسا شیخ نظر نہیں آتا ہے۔ وہ نوازا ہے بڑے پیر روشن ضمیر قطب الاقطاب فرد الافراد میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے۔ غوث اعظم کے گھرانے میں بھی ہندوستان میں ایسا قادری دیوانہ نظر نہیں آتا۔ وہ کرم تھا سرکار سیدی اعلی حضرت پر غوث پاک کا۔ مصرع دیکھیے، آپ نے قلم توڑ دیا ہے، فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ بڑے پیر کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ امام اہل سنت کا ادب دیکھیں آپ، فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے پیر سے براہ راست وہ بارگاہ وہ چوکھٹ ایسی چوکھٹ ہے کہ میں اپنا رشتہ محبت تمہیں سمجھاتا ہوں کہ میرا بڑے پیر سے رشتہ محبت اور میری نسبت بڑے پیر سے کیسی ہے۔ بڑے پیر کی چوکھٹ پر جو بڑے پیر کے گھر کی چوکھٹ اور چوکھٹ کے باہر غوث پاک کے ٹکڑوں پر جو کتا پلتا ہے، بڑے پیر کی بارگاہ کتوں کی بھی تاریخ ہے۔ یہ کوئی واقعہ یا سحر بیانی نہیں ہے، ہمارا اعتماد تو قرآن ہے، ہمارا عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، ہمارا عقیدہ قرآن سے بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان 2 روزہ گفتگو میں آج پھر ایک مرتبہ رسول مسجد میں حاضری کا شرف ملا۔ بڑے پیر روشن ضمیر کی 11ویں شریف پوری دنیا میں اس وقت، پوری دنیا میں، ایسا نہیں ہے صرف ہندوستان میں، کل بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل سے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام اہل سنت اپنی غلامی کا نذرانہ کیسے پیش کرتے سنیں، قادری کیسا ہونا چاہیے یا بزرگوں کی نسبت کیسی ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ دونوں جہاں میں ہے۔ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ راستوں میں دیکھیں، گلی کوچوں میں آپ نے بعض علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ کسی کتے کے گلے میں جب کسی مالک کا پٹا ہوتا ہے تو وہ اس کی خاص ملکیت ہوتی ہے اور قانوناً جرم، سخت جرم ہوگا۔ ویسے تو آج کل ہندوستان کے کتوں کے گلوں میں کسی کا پٹا پڑا ہوا ہے نا، لیکن یہ خاص کتے جن کے گلوں میں ایک مخصوص رنگ کا کتا ہوتا ہے یا پٹا ہوتا ہے، دیکھیں انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے، پراپرٹی ہے، ڈاکٹر کی ہے، وکیل کی ہے، فلاں کی کیس ہو جائے گی، جواب دہ ہونا پڑے گا، مواخذہ ہوگا۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں میں غوث کا ایسا غلام ہوں، مجھے اس غلامی پہ اس قدر ناز ہے اور اس نسبت پر، نسبت کو سمجھنا ہے تو ان اشعار کو سمجھیں، آپ سمجھیں یہ نسبتیں بڑی چیز ہے۔ علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں جاتے تھے
تو معاجہ شریف کے سامنے کبھی جانے کی جرت نہیں، کہ ہمت نہیں ہوئی ان کی جانے کی۔ علامہ یوسف نبہانی کوئی معمولی نام نہیں ہے، نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں آپ، اور دنیا کے اپنے دور کے بڑے عالموں میں سے ایک نام ہے، بڑا مستند نام ہے۔ وہ باہر دروازے پر، حضور کے دروازے پر باہر ہے نا، جہاں سے سلام کر کے پھر باب الوداع جو ہے، باب نکلنے والا دروازہ، باب البقی جو ہے، باب البقی پر باہر آ کے کھڑے ہو کے وہیں سے سلام کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور والا، آپ تو مدینہ منورہ اور اتنے بڑے عالم دین کہ پوری دنیا میں آپ کبھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس چوکھٹ کا کتا ہوں اور کتوں کا کام ہوتا ہے باہر کھڑا رہے۔ تو یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں، اور نسبت جو قرآن نے سمجھائی ہے، آج نسبت کو انشاءاللہ لے کے ہم گفتگو کریں گے کہ آج پوری دنیا غوث پاک، غوث اعظم یا غوث المدد، جدھر دیکھو 11ویں کا چرچا، ہر مہینہ 11ویں کی فاتحہ۔ غوث پاک کی زندگی، اللہ اکبر، مسلمانوں سے اس قدر وابستگی آپ کی حیات طیبہ سے اور آپ کے نام سے مسلمانوں اس قدر جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں۔ خصوصیت کے ساتھ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ بالخصوص ہند و پاک کے مسلمانوں پر بڑے پیر کا بہت خاص کرم ہے، اور خاص کرم ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں بڑے پیر کی 11ویں منا رہے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اگر نہ چاہوں تو کہتے ہیں کوئی اپنی زبان پر میرا نام تک نہیں لا سکتا ہے، میرا نام تک نہیں لے سکتا اگر میں نہ چاہوں۔ خدا نے عبد القادر کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو بات نسبتوں کی ہو رہی ہے، بات بڑے پیر کی 11ویں کی ہو رہی ہے، ان کی زندگی کا ایک اجمالی خاکہ انشاءاللہ جماعت رضا مصطفیٰ کے 11 روزہ مجالس میں آپ تک جو ہے جماعت کی طرف سے متعدد علماء کی زبانی انشاءاللہ سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ اب جب اپنے وقت کا مجدد، جب اتنی باریک نسبت، تو ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ پھر ہمارا مقام کہاں ہونا چاہیے؟ تو سنو، فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہی پٹا تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، تیلی محلے کی مسجد میں غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں سنو، جو زبانیں سرکار غوث اعظم اور ان کی 11ویں سے تر ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی قسمت کے حوالے سے، ان کے مقدر کے عوج کو بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز قطب عالم احمد رضا خان می ظلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھیں چلتے ہیں بغداد معلیٰ کی سرزمین پر، تقریباً جو ہے آج سے 970 سال پہلے چلتے ہیں بغداد معلیٰ کی سرزمین پر۔ ایک استاذ جو صاحب دل بھی ہیں، صاحب حال بھی ہیں، صاحب دل بھی ہیں اور صاحب حال بھی ہے، ایک گھر میں مدعو ہوئے سادات کرام کا نجیب الطرفین گھرانہ ہے، تشریف لائے، بیٹھے، کیا ہے؟ آج کا بسم اللہ خوانی ہے۔ آج کیا ہے؟ بسم اللہ خوانی کی رسم ہے، آپ کے یہاں پہ بھی ہوتی ہوگی، مسلمانوں کے گھروں میں بسم اللہ خوانی کی رسم ہوتی ہے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ اسلاف کا طریقہ ہے۔ جب بچے کی عمر 4 سال اور 4 ماہ اور 4 دن ہو جاتی ہے تو عام طور پر یہ جو ہے تاریخ مشہور ہے، لیکن اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بسم اللہ کی تاریخ کچھ اور ہے، تاریخ آپ کی کچھ اور ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر جو ہے دعوت دی گئی،
حافظ قرآن تشریف لائیں، حافظ قرآن تشریف لائیں، اور بسم اللہ خوانی کی رسم کے لیے آپ بیٹھیں۔ شہزادے کو باہر لایا گیا، شہزادے بیٹھے ہیں، استاذ نے اعوذ باللہ پڑھائی، آپ نے پڑھ لیا، استاذ نے بسم اللہ شریف کی تلاوت کی، آپ نے پڑھا۔ بسم اللہ خوانی کی رسم میں کیا ہوتا ہے؟ تعوذ پڑھنے کے بعد بسم اللہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کی چند آیتیں اور حروف تہجی کی تلاوت کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے۔ بچے کی زبان اللہ کے ذکر سے تر بتر ہو جائے، قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے کہ یہاں سے تمہاری دینی اور تعلیمی سفر کا باقاعدہ آغاز ہوئے جاتا ہے۔ برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے بزرگوں میں مشائخ میں سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ 970 سال پہلے کی بات ہے، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر جب آپ استاذ آئے، آپ نے پڑھایا اعوذ باللہ، آپ نے پڑھ لیا، کہا بسم اللہ، کہا پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد اب استاذ حیران ہو جاتے ہیں کہ جس طالب علم کو میں پڑھانے کے لیے بسم اللہ کی رسم کی ادائیگی کے لیے بیٹھا ہوں، تعوذ تو پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے جو سامنے شہزادے بیٹھے ان کی پیشانی مخمور ہے، آنکھیں مخمور ہے، پیشانی پر نور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ پیشانی دیکھ کر اور چہرے کی بشاشت اور چہرے کی نورانیت دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہے۔ طالب علم بظاہر سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ 5 سال کی عمر ہے۔ کتنی؟ 5 سال کی عمر ہے۔ اب شہزادہ پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پورا پارا سنا دیا۔ اس کے بعد سیقول السفہاء، دوسرا پارا سنا دیا۔ اس کے بعد تلک الرسول، تیسرا پارا سنا دیا۔ اس کے بعد چوتھا پارا سنا دیا۔ اس کے بعد والمحسنات، 5واں پارا سنا دیا۔ اس طرح سے شہزادے جن کی بسم اللہ خوانی یعنی قرآن مجید کا پہلا درس دینے کے لیے کہ اب قرآن مجید ناظرہ کی تعلیم کا آغاز ہوگا، لیکن استاد یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ طالب علم یہ شہزادہ پہلا پارا سنا دیا، دوسرا پارا سنا دیا، اور ایسے دیکھ کے نہیں بابا، مکمل حفظ پارے سناتا جا رہا ہے۔ 18 قرآن مجید کے مکمل پارے حفظ سنا دیے، اور اللہ اللہ پڑھنے کا انداز کیسا تھا، بڑا حسین انداز تھا، بڑا پیارا انداز تھا۔ قرآن مجید کو آج کے ہم جیسے قرہ کیا قرآن پڑھیں گے، آج کے حفاظ کیا قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھنے کا وہ انداز تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، استاذ دم بخود ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر طالب علم کو دیکھ رہے ہیں، شہزادے کو دیکھ رہے ہیں۔ طرفہ یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ جس خانوادے میں میں آیا ہوں یہ خانوادہ غیر معمولی خانوادہ ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس گھرانے کے بارے میں تاریخ جانتی ہے کہ معجزہ بھی ان کے گھر کا ہے اور کرامت بھی ان کے گھر کی ہے، یہ معمولی گھرانہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مورخین لکھتے ہیں، اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ 18 قرآن مجید کے حفظ پارے سنا دیے اور بیٹھک سنا دی ہے۔ بیٹھک سنانا آسان کام نہیں ہے بابا، یہ تو حافظ کرام سے آپ پوچھے، وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ بیٹھک سنانا کوئی معمولی بات نہیں بابا۔ ایک بیٹھک میں 5 سال کا بچہ قرآن مجید کی 18 پارے سنا رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو مکمل جب ہو گئے، استاذ حیران تھے۔ استاذ نے پوچھا کہ شہزادے، میں تو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، آج بسم اللہ خوانی کی رسم ہے، یہ 18 پارے کہاں سے، یہ 18 پارے کہاں سے، اور اگر یہ پارے حفظ ہیں تو پھر یہ رسم بسم اللہ خوانی کا کیا مطلب؟ شہزادے کہتے ہیں کہ حضور والا بس اسی قدر مجھے یاد ہے، 18 کے آگے مجھے یاد نہیں ہے۔ استاذ نے پوچھا کہ شہزادے کہاں سے یاد کیے؟ کہا استاذ گرامی حضور والا یہ 18 پارے میں نے اپنی ماں سے یاد کیے ہیں۔ اور کہا کہاں یاد کیے ہیں؟
کا اپنے ماں کے شکم میں میں نے یاد کیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ میں یہ وہ شہزادہ جس نے بیٹھک 18 پاروں کی سنائی ہے، یہ کوئی معمولی شہزادہ یا معمولی گھرانے کا فرد نہیں ہے۔ تاریخ اسلام اسے غوث الاخواص، قطب الاقطاب کا امام کہتا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے کوئی غوث نہیں ہوتا ہے، ایسے کوئی غوث نہیں ہوتا ہے بابا۔ یہ سنیوں کی زبانوں پر غوث اعظم غوث اعظم، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اور آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے آج کے بعض نوجوانوں نے کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی اور آپ کی مبلغانہ عظمتوں کو سمجھنے سے پہلے قرآن مجید کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو ایک طبقہ سوشل میڈیا پر، ایک طبقہ فنڈامنٹلسٹ طبقہ جو بنیاد پرست طبقہ ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ یار سمجھتا ہے، چالاک سمجھتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو ہے نہیں، یہ سنی قصے کہانیاں سناتے ہیں صرف بولے۔ مجھے ایک جگہ پر تقریر کی میں نے، تو کسی نے کہا، تو دوسرے دن بھی خطاب تھا، مجھے کسی نے کہا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے حوالے سے کچھ کرامتیں میں نے بیان کی، تو اس کے بعد جو ہے دوسری تقریر بھی تھی، تو پتا چلا کہ کسی نے غیر مقلد نے کہا، اب وہ پیچھے سے تین چھوڑتے، سامنے تو بابا آتے نہیں ہیں، سامنے تو آتے نہیں۔ بہرکیف دوسرے دن جب میں نے اسٹیج پر جو ہے جب بیٹھا، میں نے برجستہ جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کری، اور یہ میں نے مقدمہ باندھا تھا اپنی گفتگو کا، تقریر کا، اپنے خطاب کا مقدمہ باندھا تھا کہ سنیں کہ سنی مسلمان ولیوں کا عرس اس لیے کرتا ہے، نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ قرآن نے حکم دیا، روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ قرآن نے روزے کی اہمیت بتائی، حج اس لیے کرتا ہے کہ قرآن کا عنوان ہے، حج قرآن کا عنوان ہے، زکات اس لیے دیتا ہے کہ قرآن کا عنوان ہے، ماں باپ کا احترام اس لیے کرتا ہے کہ قرآن کا عنوان ہے، ماں باپ کی توہین سے اس لیے بچتا ہے کہ قرآن کا عنوان ہے، اور بزرگوں کے آداب، بزرگوں کے رشتہ داروں کے آداب اس لیے بجا لاتا ہے کہ قرآن کا عنوان ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، قرآن کا عنوان ہے، راستے کے حقوق ادا کرتا ہے، قرآن کا عنوان ہے۔ سنو مسلمانوں، اسی طرح سے ایک مسلمان اللہ کے ولیوں کا ذکر جمیل اس لیے کرتا ہے، خواجہ خواجہ اس لیے کرتا ہے، غوث غوث کا نعرہ اس لیے لگاتا ہے کہ اولیاء کرام، اللہ کا ولی قرآن کا ایک عنوان ہے۔ قرآن نے صرف نماز کو نہیں بتایا کہ صرف نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، نمازیں اپنی جگہ پر، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کریم نے جہاں عبادت کے اور عقائد کے دیگر احکامات بتائے ہیں، وہاں ایک ولایت کا بھی ایک چیپٹر ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کا ذکر جمیل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ چند جملوں میں آپ ملاحظہ فرمائیں، چونکہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، آج جو ہے سوشل میڈیا پر وہابی طبقہ یا جو مستشرقین کی فکر سے جو ہے، جسے مستشرقین کی فکر نے مارا ہے، وہ ایک بالکل کنفیوز کرتا ہے کہ نہ یہ 18 پارے قرآن مجید کے جو ہے کیسے حفظ کر لیے۔ سرکار غوث اعظم یا اولیاء کرام کی کرامتوں پر حرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر واقعتاً قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہوتا تو اولیاء کرام کی طاقتوں اور ان کی عظمتوں کے حوالے سے اس طرح سے باتیں نہ کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کو
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، ان کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ ان کی کرامتوں کا رشتہ میں قرآن مجید سے جوڑتے ہوئے چلوں گا. ان کی کرامتوں پر میں قرآن کی آیتیں پیش کروں گا، قرآن کی حمایتیں پیش کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن سے بنتا ہے. ہم غوث اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. ہم غوث پاک کی 11ویں اسی لیے مناتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں اتھارٹی دی ہے. سنی قرآن سے باہر نہیں ہے، اور نہ تھا اور نہ کبھی انشاءاللہ عزیز جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کو یہ سمجھائیں گے. ارے قرآن کو عبد القادر جیلانی سے سمجھو، جنہوں نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے قرآن مجید کے حفظ کر لیے تھے. ہر انسان کو جتنی طاقت کی ضرورت ہے، کئی مخلوقیں ہیں اللہ کی کئی مخلوقیں ہیں. ایک کبوتر لے جیے، ایک کبوتر کو اڑنے کے لیے، دانا پانی کے لیے، اس کی پرواز کے لیے جتنی قوت کی ضرورت تھی اللہ نے اتنی قوت اسے عطا فرمائی. ایک کوے کو جتنی طاقت ضرورت تھی اس کی زندگی گزارنے کے لیے، اڑنا، کھانا پینا، اللہ نے اتنی طاقت اسے عطا فرمائی. علی ھذا القیاس، ہاتھی کو، شیر کو، جس مخلوق کو، چاہے زمین پر رینگنے والا کیڑا ہو، اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنی طاقت اور جتنی قوت کی ضرورت تھی اللہ نے ہر مخلوق کو اتنی طاقت اتنی قوت عطا فرما دی ہے. یہ مقدمہ کل کی گفتگو کے لیے ذہن میں رکھیں. اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے، گھر کی پرورش کرنے کے لیے، ہر انسان کو جتنی طاقت قوت ضرورت تھی اللہ نے ہر کسی کو اتنی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. لیکن قرآن کریم نے بعض ایسے انسانوں کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو ما فوق الفطرت طاقت عطا فرمائی ہے. اللہ نے اپنے بعض بندوں کو چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے انہیں ما فوق الفطرت، عام طور پر عام انسانوں کو وہ طاقت نہیں دی جاتی، عادتاً اور فطرتاً وہ طاقت اس میں نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بعض بندوں کا انتخاب کیا ہے اور انہیں ویسی قوت عطا فرمائی ہے. ایک تو اللہ کی طاقت ہے اور قدرت ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ جس کی کوئی انتہا ہے. اور دوسری طاقت قرآن کریم کی میں طاقت، جو قرآن کریم نے طاقتوں کی جو تقسیم کی ہے اس کا ایک اجمال میں بیان کر رہا ہوں، اسے آپ پہلے سمجھے، پھر غوث پاک کو اسی تناظر میں اور آپ کی عظمتوں کو ہم سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک تو اللہ کی قدرت ہے جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی ابتدا انتہا اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. خدا کی طاقت اور قدرت کا کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کو کوئی دینے والا نہیں، اللہ سب کو عطا کرنے والا ہے. وہ کریٹر ہے. وہ کیا ہے؟ کریٹر ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ طاقتیں عطا کرنے والا ہے. اور جس کو چاہے جیسے چاہے اور جتنی طاقت عطا کرے، یہ قادر مطلق ذات اللہ کی ہے. ایک طاقت قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. دوسری طاقت اللہ فرماتا ہے عام انسانوں کی طاقت. ہم اور آپ جتنا کھانے پینے کے لیے ضرورت تھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ فرماتا ہے اتنی طاقت دے دی ہے. لیکن ایک طاقت اللہ فرماتا ہے وہ عام انسانوں کی طاقت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وہ طاقت انسانوں میں سے میں نے جن کو اپنا بنایا ہے، جن کو اپنا محبوب بنایا ہے، جن کو میں نے اپنا رسول بنایا ہے، جن کو میں نے اپنا نبی بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ طاقت میں نے انہیں عطا فرمائی ہے. سلام. وہ طاقت میں نے انہیں عطا فرمائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دور جانے کی ضرورت نہیں.
تاجدار کائنات کی بارگاہ میں چلیں، میرے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، میرے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آتا ہے، چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، پتھروں کی طرف اشارہ کیا، پتھروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، درختوں کی طرف اشارہ کیا، درختیں جڑوں کو زمین کو چیرتے ہوئے سرکار کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ حضور اشارہ کرتے ہیں تو بکریاں، جانور، اونٹ میرے رسول کا کلمہ پڑھتی ہیں، حضور اشارہ کرتے ہیں تو کنکریاں حضور کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص بلانا چاہتا ہے تو میرے محبوب کو چندریان 3 کی ضرورت نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے 7 آسمان بلکہ لامکہ تشریف لے جاتے اور وہاں سے واپس آتے۔ پلک جھپکنے سے پہلے اس طاقت کو قرآن کہتا ہے یہ ترسیلی قوت ہے، یہ رسولوں کی طاقت ہے۔ اللہ نے ایک جگہ پر نہیں، متعدد مقامات پر میرا چیلنج ہے۔ اسے چیلنج لگانا نہیں چاہیے بابا، لیکن کبھی کبھی بزرگوں کے حوالے سے کچھ لوگ بہت غلط سلط بول دیتے ہیں بابا، پھر تھوڑا سا ہر سنی کو جلال آ جاتا ہے، ورنہ چیلنج کرنا اور دعوے کرنا یہ اہل سنت کا شیوا نہیں، نہ یہ چیز ہم کو زیب دیتی ہے، نہ چیز یہ ہم کو زیب دیتی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری آپ کی بات اور ہے، ہم لوگ تو گنہگار لوگ ہیں، لیکن بات جب نبیوں کی عظمتوں پر آئے گی، جب بات غوث اعظم کی غوثیت پر اور آپ کی طاقت اور کرامت پر آئے گی، پھر سنی مچل جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو یہ کہتے ہیں نا کہ غوث پاک کے صرف یہ قصے بیان کرتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ سنیں، قصہ بیان کرنا قرآن کا طریقہ ہے۔ ارے ہم کوئی بال بھارتی کا قصہ نہیں بیان کر رہے ہیں، قصہ بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ پوچھے کیسے؟ اٹھائیں سورہ یوسف، اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، اے محبوب ہم بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے صرف توحید کا ذکر نہیں کیا بابا، صرف کفر اور شرک کو نہیں کھدیڑا ہے، صرف کفر اور شرک کو نہیں للکارا ہے، بلکہ قرآن مجید نے اللہ کے ولیوں کا، میں نے بتایا کہ ولایت قرآن کا ایک ٹاپک ہے، ایک عنوان ہے، اور شان ولیوں کی وہ شان ہے۔ ارے میاں تم کرامتوں کی بات کرتے ہو، ولیوں کی 12 روزہ بڑے پیر کی محفلوں کی بات کرتے ہو، ارے خدا نے جنہیں اپنا محبوب بنا لیا، غوث پاک کو محبوب بنایا، ہند الولی کو اپنا محبوب بنایا، قطب کوکن فقی ماہمی کو اپنا محبوب بنایا، اللہ نے مخدوم سمنا کو اپنا محبوب بنایا، اعلی حضرت کو اپنا محبوب بنایا، مفتی اعظم کو اپنا محبوب بنایا، حضرت سلطان العارفین کو اپنا محبوب بنایا۔ اللہ جسے اپنا بنا لیتا ہے، ارے اللہ انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ان کی عظمتوں کا لوہا تو غیروں سے بھی بنوا لیتا ہے۔ اور کیسے سنے؟ اللہ فرماتا ہے نماز میرے لیے، رکوع میرے لیے، سجدہ میرے لیے، عبادت میرے لیے۔ اور الحمدللہ ہم تو سنی بریلوی عقیدہ توحید کے ایسے پختہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی جب نظر گنبد خضرا پر پڑی تھی نا تو آپ نے فرمایا تھا، عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اور اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ ہم تو عقیدہ توحید کے ایسے پختہ ہیں کہ ہم الحمدللہ کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے بابا۔ نیت میں تے منہ میرا کعبے شریف کی طرف، یہ سر ہر جگہ نہیں جھکتا ہے بابا۔ چمتکار کو نمسکار ہے وہ والا اسلام کا رول نہیں بابا، ہمارا تو ایک ہی اصول ہے، قل هو اللہ احد،
اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضور نے قانون دیا کہ یہ سر اگر کہیں جھکے گا تو اللہ کے دربار میں جھکے گا، اور دل کہیں جھکے گا تو مدینے کے بازار میں جھکے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عقیدہ توحید میں اتنے پختہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان صلاتی، میری نماز، ونسوکی، میری قربانی، ومحیایا، میری موت، میری زندگی، ومماتی، میری موت، ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ سجدے میں کوئی خدا کا شریک نہیں۔ بھئی اعلیٰ حضرت نے آج تک کبھی یہ نہیں فرمایا کہ غوث پاک کو جا کے سجدہ کرو، خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر جا کے سجدہ کرو، یا بلکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں سرکار غریب نواز کی عظمتوں پر خدمات انجام دی ہے، پہرا دیا ہے، وہاں پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ سر کہیں جھکے گا تو وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں۔ اور صحابہ کرام نے تو اجازت مانگی تھی بابا۔ صحابہ مطلب جانتے ہیں دیوانے، صحابہ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کے دیوانے، حضور کے دیوانے۔ اب کوئی بابا ادھر ادھر کوئی کچھ کرے تو دھیان مت دینا، ہے نا؟ تاریخ کی کتابوں سے، سوشل میڈیا سے، فیس بک سے، فساد بک سے، اور یہ واٹس ایپ بک سے کیا کیا ہے، عقیدہ ادھر سے نہیں بنتا ہے بابا۔ یہ جو بھی، اور خاص کر جو ہے ٹائے والے بہت آ گئے بابا، ہے نا؟ صحابہ کی عظمتوں پر جو ہے غوث پاک فرماتے ہیں صحابہ کی عظمتوں پر تو ہماری گردنیں قربان ہے، یہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں۔ اب سنیں کہ عقیدہ صحابہ نے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جانور آپ کو سجدہ کرتے، اونٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ما سزاواریم کہ ترا سجدامی کنیم، ہم زیادہ حقدار ہیں یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے غلام ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میں کسی کو یہ اجازت ہوتی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے، فرماتے سب سے پہلے میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، کہنا حرام ہے سجدہ۔ اس لیے کوئی سنی بن کر اپنے پیروں کو سجدہ کر رہا ہے نا بابا، رسول اللہ سے بڑا پیر دنیا میں کوئی آیا نہیں بابا، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی مرید دنیا میں آئے نہیں ہے۔ حضور نے سختی سے منع کر دیا کہ میری امت میں، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے، بریلویوں کا یہی مذہب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے اپنے محبوبوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ولایت قرآن کا عنوان ہے، مرتبہ ولایت قرآن کا موضوع ہے۔ اس طرح سے جو تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے وہ نماز ہے، لیکن شان دیکھے ولیوں کی شان دیکھے کہ قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، تحیت اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، اعتدال اللہ کے لیے، تسبیح تحلیل سب اخیر میں جب بندہ آتا ہے تحیات پڑھنے کے لیے، شان دیکھے ولیوں کی۔ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ سنی مسلمانوں، نماز کی حالت میں جب تک پوری دنیا کے اولیاء کرام کو آپ سلام نہیں کرو گے، اور بمبئی کی بولی میں اگر سلام نہیں ٹھوکو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو اجمال ہو گیا۔ اس کی تفصیل یوں سمجھیں آپ، التحیات پڑھنے بیٹھتے نا بابا، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات، شافعی ہوں اپنے حساب سے پڑھوں گا بابا، اخیر میں جو ہے آپ آئیں السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرتے ہو نا بابا، کبھی جواب بھی لے کے جانا اندر۔ یہ فکر اپنے اندر پیدا کرو کہ نماز میں حضور کا جواب، یہ تصور جمائے رکھنا، جب تحیات پڑھتے ہو السلام ہو، حضور کو سلام کر رہے ہو نا بابا، تو یہ تصور جمائے رکھنا کہ حضور جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی مل جائے گا۔ اور جب یہ تصور جم جائے، جواب بھی آ جائے گا، تو سمجھ لو کہ نماز پاس ہوگی تمہاری۔ حضور کا جواب اگر نماز میں، تو یہ دیکھیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، ہم پر بھی سلامتی ہو۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اب آگے چل کر
تحیات میں پڑھتا ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. پڑھتے نا بابا؟ نہیں پڑھتے ہے نا یہ کلمات صالحین پڑھتے ہیں نا. تو نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن التحیات میں بیٹھے تو نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد آگے پھر صالحین پر وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. یہ صالحین کون ہے؟ ارے یہ تو پوری جماعت کا نام لیا ہے, یہ پوری جماعت کا نام لیا ہے. آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ کے صالحین پر سلامتی. یہ صالحین کون ہے؟ صالحین حضرت ابو بکر صدیق صالحین کے سردار ہے, حضرت عمر فاروق صالحین میں سے ہے, حضرت عثمان غنی صالحین میں سے ہے, حضرت مولا علی صالحین میں سے. تمام صحابہ آ گئے, تمام صحابہ آ گئے. اس کے بعد تابعین آ گئے, تبع تابعین آ گئے, غوث پاک آ گئے, حضرت احمد الرفاعی آ گئے, حضرت غریب نواز آ گئے, داتا علی حجوری آ گئے. ہماری مسجد میں جو صحن میں آرام فرما ہے وہ بھی بزرگ آ گئے. ارے دنیا میں جتنے اولیاء ہیں, نماز میں جب تک ان کو تمہارا سلام نہیں جائے گا تمہاری نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ, اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو نماز میں رکھا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں کی 11 محفل لے کے آئے غوث پاک کی. ارے روزانہ 5 محفلیں ہو رہی ہیں نماز میں وہاں پہ, 5 سلام وہاں پر ہو رہے ہیں, کتنا نکالو گے؟ ارے قرآن مجید ان کے حوالے سے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرماتا ہے خبردار بندو, انہیں میں نے چنا ہے, یہ ولی میرا انتخاب ہے, یہ میرے محبوب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو بات چل رہی تھی ترسیلی قوت. قرآن نے 3 طاقتوں کا ذکر اجمالاً بتا رہا ہوں. ایک اللہ کی طاقت, اور دوسری طاقت اب سنے, حضرت بی بی مریم کے پاس اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے. جبرائیل امین تشریف لے آئے, گھبرا گئی, کا کون ہے؟ کا انا رسول ربک, تیرے رب کا رسول ہوں, قاصد ہوں, رب نے مجھے بھیجا ہے. کا کس لیے؟ کل احب لکے غلامن زکیہ, کا میں بیٹا دینے آیا ہوں. احب لکے غلامن زکیہ, واحد متکلم کا صیغہ ہے. علماء ہیں, امام صاحب ہیں ہمارے, جانتے ہیں واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ. جبرائیل کہتے میں بیٹا دینے آیا ہوں, میں بیٹا دینے آیا ہوں, میں بیٹا دینے آیا ہوں. حضرات محترم, مسئلہ حل ہو گیا. آج جو کہتے ہیں کہ غریب نواز اولاد نہیں بیٹا دیجئے, غوث پاک اولاد نہیں بیٹا دیجئے, عزیزان ملت اسلامیہ, سنیوں نے یہ عقیدہ اپنے گھر سے نہیں بنایا ہے, یہ عقیدہ تو قرآن نے دیا ہے. اور اگر غوث پاک کو مدد کے لیے ان سے بیٹا مانگنا اگر شرک ہے تو جواب دو, جبرائیل نے کیا کیا؟ کہا میں بیٹا دینے آیا. جب وہ صحیح تو یہ بھی صحیح بابا. تو یہ ترسیلی طاقت دیکھے, یہ ترسیلی طاقت دیکھے. حضرت جبرائیل کی رفتار کیا ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے جہاں تک ہماری نگاہ اس سے بھی تیز, کئی گنا تیز حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیا ہے, ہمارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا. یہ رسولوں کی طاقت ہے, یہ فرشتوں کی طاقت ہے. اللہ اور اللہ کے محبوبوں کی طاقت کو آپ ملاحظہ فرمائیں. اللہ فرماتا ہے میں نے کچھ میرے خاص محبوب ہیں ان کو خاص طاقت عطا فرمائی ہے. یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی, آپ کی والد محترمہ حضرت بی بی مریم کے پاس جب جبرائیل آئے, کہا آپ کی رب کی مرضی یہی ہے, میں بیٹا دینے آؤں. کہا رب کا اگر یہی حکم ہے, اس کی مرضی ہے تو آمنا و صدقنا, اللہ اکبر, اولاد ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. 3 دن کے تھے. یہودیوں نے دھاندلی مچائی, زمانے سے مشہور ہے وہ دھاندلی مچانے میں. آج بھی دھاندلی ہو رہی ہے, آج بھی دھاندلی ہو رہی بابا. تاریخ ہے ان کی, ابھی سناتا ہوں آپ کو تاریخ ان کی.
تو حضرت بی بی مریم پر تہمت لگائی یہودیوں نے، انہیں زج پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سکینہ نازل فرمایا کہ مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے اور میں نے تمہیں عیسیٰ جیسا نبی عطا فرمایا ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر میں تمہیں بیٹا دینا جانتا ہوں تو میں تیری حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں. اللہ اللہ کا جب یہ لوگ آئیں گے گروہ کے ساتھ آئیں گے اور ڈسنے کے لیے، جب کہ کہاں سے آیا، اس کے باپ کو نے کدھر شادی بھی کی، اللہ نے فرمایا کہ یہ پنگوڑے میں جو شہزادے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی طرف اشارہ کر دینا. مریم صرف اشارہ کر دینا، باقی چھوڑ دینا. اللہ فرماتا ہے میری قدرت جو ہے اسے تم ملاحظہ کر لینا. قرآن مجید اٹھا کر دیکھے سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت بی بی مریم پر تہمت لگانے والے آئے. یہ کہاں سے؟ والد کو، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی. فاشارت الیہ، فاشارت، قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں فاشارت الیہ، اللہ کے فرمان کے مطابق حضرت بی بی مریم نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ کی طرف. کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو اسی سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو اسی سے پوچھ لو. یہودی کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد، کہ مریم کیا بات کرتی ہو، ہم اس سے بات کریں جو بھی پنگوڑے میں. مفسرین فرماتے اکثر 3 دن کی عمر تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں 3 دن کے ہیں، اٹھ کے بیٹھ گئے اور ہاتھوں کا اشارہ، مفسرین فرماتے ہیں ہاتھوں کا اشارہ کر کے یہودیوں سے بات کرنے لگ گئے. کیا کہنے لگے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن کہتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. پیدا ہوتے ہی اعلان کر دیا کہ میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، کیونکہ یہ تہمت آپ پر لگنی تھی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کلام فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. اب ان جملوں پر غور کرے کہ ابھی تک آپ نے برات کا اعلان نہیں کیا ہے. بی بی مریم کی برات سے پہلے اپنی نبوت کو بتایا. کتاب دی جائے گی کہ اللہ مجھے انجیل سے نوازا ہے، اللہ نے یہ بھی آپ نے بیان فرمایا. کہا میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بتائیں کہ آج ہماری سماج میں بھی تو بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بولتا ہے کیا؟ کوئی بول سکتا ہے کیا بچہ؟ عادتاً اور فطرتاً کوئی بچہ اس طرح سے بولتا نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ہر انسان کو برابر طاقت نہیں دی ہے، میرے سلیکٹڈ ہے، کچھ میرے خاص بندے ہیں، انہیں میں نے ترسیلی قوت عطا فرمائی ہے. یہ طاقت رسولوں کو عطا کی جاتی ہے، یہ طاقت نبیوں کو عطا کی جاتی ہے، اور جو طاقت رسولوں کو اور نبیوں کو عطا کی جاتی ہے، اللہ جب کسی کو اپنا ولی بناتا ہے اللہ فرماتا ہے وہی طاقت میں ولیوں کو بھی عطا فرماتا ہوں. تو غوث پاک کی کرامتوں کو قصہ اور کنیا کہہ کر لوگوں کو ورگلانا چھوڑ دے. عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے استاد کو کتنے؟ قرآن مجید 18 پارہ. یہ ولایت کی طاقت ہے، یہ ترسیلی قوت کا فیض ہے. یہ ترسیلی قوت کا کیا ہے؟ فیض ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے، اور آج تو میڈیکل سائنس بھی اس کے قائل ہو چکی ہے، لیٹ صحیح دیر آیت درست آیت، میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے. تعلیم یافتہ طبقہ ہے، پڑھے لکھے یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ماں کے شکم میں جب بچہ رہتا نا، جب مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، روح پھونکی جاتی ہے 120 دن
120 दिन 4 महीने जब रूह फूंकी जाती है, कहते हैं घर का जो माहौल होता है, माँ बाप की जो तरबियत होती है, उसके असरात बच्चे पर पड़ना पेट ही में शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारी बातें वो समझता भी है और वो सुनता भी है, उसकी अपनी सिमात होती है। अब हम उसका शऊर नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस ताकीद करती है कि जिस मां के शिकम में बच्चा आ जाए तो अपने बच्चे की तरबियत मां के शिकम ही से शुरू कर दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेडिकल साइंस कहती है उसके असरात बच्चे पर पड़ते हैं। ये तो आज साइंस की तरक्की है कि माना कि घर के माहौल का असर जो पेट में बच्चा होता है उस पर पड़ता है, लेकिन इस्लाम ने प्रैक्टिकल बताया है। हमें यूरोप और अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, तुम्हारा माजी दरखशिंदा माजी है। अपने दरखशिंदा माजी को देखना है तो गौसे आजम की तरफ निगाह को उठाकर देखना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया फरमाते हैं 18 पारे हिफ्ज कर लिए। तो कुरान से मैंने सबूत पेश कर दिया है। ये तरसीली कुव्वत जो लोग औलियाए कराम को आम नहीं, अरे नहीं वो तो वली हैं, नहीं कि सुन्नी लोग बहुत ज्यादा जो है अल्लाह से जो है मिलाद, अरे अल्लाह की हद तो मुतय्यन करो पहले बाबा, फिर मिला दो तुम। अल्लाह की कोई हद ही नहीं है, अल्लाह की कोई हद ही नहीं है। जिन्होंने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या गरीब नवाज की अजमतों का इनकार किया है, उन्होंने अल्लाह वालों को एक आम इंसान समझ लिया है, आम अब्दुल्ला और आम अब्दुल रहमान समझ लिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का वली आम इंसान नहीं होता है। मिसाल के तौर पर देखे कि आपकी इस मस्जिद में भी पानी रखा हुआ है, आपके घर में लाखों रुपए के फ्रिज में पानी रखा हुआ होगा, लेकिन ईमान से बताएं कि एक 5 रुपए की बोतल में अगर जमजम का पानी जो है कोई आपको पेश करे, आपके घर में लाखों रुपए की फ्रिज में जो पानी रखा गया है, क्या वो लाखों का पानी जमजम की उस 5 रुपए की बोतल की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता। वलियों को समझने के लिए, उनकी करामतों को समझने के लिए पहले तुम्हें उनकी अजमतों को समझना होगा। कुरान का उन्वान है बाकायदा। अल्लाह फरमाता है मैंने बनाया इन्हें, मेरे हैं ये। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ये भी फरमाता है हाथ मत डालना इन पर। यहां की बोली में समझा रहा हूं बाबा, अगर हदीस की जबान में अगर समझाऊं तो बात यूं बनेगी कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी रखेगा, बुग़्ज़ व अदावत रखेगा, अल्लाह फरमाता है उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। अल्लाह से कौन जंग लड़ सकता है बाबा? तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी हैरत अंगेज जिंदगी है। करामतें तो इस कद्र मुतवातिर हैं, इस कद्र मुतवातिर हैं कि उम्मत के उलमा का आपके मुतवातिर करामतों पर इत्तिफाक और इजमा है। समझिए आप, बड़े पीर की बारगाह में एक बहुत बड़ी आर्मी है, सुपर आर्मी अपने जमाने की। उसके चीफ कमांडर, तारीख में उनका नामे नामी नजमुद्दीन अय्यूब सरकार गौसे पाक के मुरीद हैं, सरकार गौसे पाक के मुरीद हैं और बहुत बड़े पीर से अकीदत और मोहब्बत हुजूर गौसे पाक की बारगाह में तशरीफ लाए और अपने शहजादे को लेकर आए। तकरीबन जो है उम्र 9-10 साल की उम्र है तकरीबन। सलाम की अदब से बैठ गए, कहा हुजूर शहजादा है मेरा, का सर पे सरकार हाथ रखें और दुआ दें। अब ये जर्नल थे ना आर्मी में, ये मुजाहिद थे। क्या थे? बहुत बड़े मुजाहिद थे। तो मुजाहिद तो यही चाहता है कि मेरा बेटा मुजाहिद बने, हाफिज भी यही चाहता है कि मेरा बेटा हाफिज बने, जैसे वकील चाहता है मेरा बेटा भी वकील बने, डॉक्टर की तमन्ना होती है मेरा बेटा डॉक्टर बने। ये तमन्नाएं जो हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। गालिब ने लिखा है, अल्लाह अच्छी सोच दे, अच्छी तमन्ना दे, कल्ब मुस्लिम को अच्छी तमन्ना अता फरमाए।
تو حضرت نجم الدین بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضر آئے، کہا حضور دعا فرمائے۔ بڑے پیر نے ہاتھ رکھا سر پہ اور دعا دی۔ فرماتے ہیں کہ نجم الدین تیرا بیٹا فاتح بنے گا، تیرا بیٹا فاتح بنے گا، تیرا بیٹا اسلام کا مجاہد بنے گا، ایسا کام انجام دے گا کہ صبح قیامت تک اس کے چرچے ہوتے رہیں گے، اس کا تذکرہ ہوتا۔ اللہ اس شہزادے سے بڑے دین کے بڑے بڑے کام لے گا، اسے ذہن میں رکھے۔ دعا مل گئی۔ 8 یا 9 سال کی عمر، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ بغداد کی گلیوں میں یہ شہزادے ابھی 8 اور 9 سال کی عمر میں ہیں۔ بغداد کی گلیوں میں کہیں گھومتے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے، ایک دکان کے باہر انہوں نے بھیڑ دیکھی، وہاں ٹھہر گئے۔ دکان کے باہر بھیڑ کون سی تھی جانتے ہیں؟ کہ بغداد کی اس گلیوں میں ایک دکان تھی بڑھئی کی، وہ کاراگری، یہ جو ممبر ہے نا، ممبر بنایا کرتا تھا وہ، اور ہاتھ کی کاراگری علاقے میں مشہور تھی۔ اس نے برسوں محنت کی اور ایک ممبر تراشا تھا، ممبر بنایا تھا اس نے، اپنی پوری طاقت، اپنا پورا دماغ، محنت اس ممبر پر اس نے خرچ کر دی تھی۔ بڑے شان و شوکت کے ساتھ بہترین انداز میں، باریک انداز میں اپنا پورا ہنر اس نے جھونک دیا تھا اور اسے سجایا تھا۔ جب مکمل ممبر تیار ہو گیا تو اسے باہر سے شو پیس کی طرح اسے رکھا تھا، جو بھی آتا تھا اسے بالکل دیکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تا چرچے ہونے لگ گئے، بات نکلتے نکلتے امیروں کبیروں کے، مسجدوں کے ٹرسٹیان، ذمہ داران کے کانوں تک پہنچ گئی۔ جوک در جوک آنے لگے، کہنے لگے کہ یہ ممبر، ہر کوئی آتا اس کی تعریف، کہا ہم نے ایسا ممبر نہیں دیکھا، ہم نے آج تک ایسا۔ اب مطالبے ہونے لگے، مسجدوں کے کئی ذمہ داران اور کئی بڑے جو ہیں امیر کبیر، حتیٰ کہ شاہی دربار کے وزراء بھی سندیشے پہنچائے گئے کہ اتنا بہترین جو تم نے بنایا ہے ہمیں دے دو، ہم فلاں مسجد میں سے رکھیں گے، فلاں مسجد میں رکھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں کہ بھیڑ ہمیشہ یہ معمول، لیکن وہ بیچنے سے انکار کر رہا ہے، کہا نا مجھے بیچنا نہیں ہے، کا بیچنا نہیں ہے۔ تو لوگ بھی حیران ہوتے تھے، منہ مانگی قیمت دینے کے لیے۔ ہاں سودا بھائی، تم نے اگر یہ اپنی طاقت لگائی، اپنی صلاحیت کا پیسہ بتاؤ، صرف پانی کی طرح پیسہ بہا دیں گے۔ جو قدردان ہوتے ہیں وہ قدر کرتے ہیں، کا نام مجھے بیچنا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اخیر میں کسی نے پوچھ لیا کہ آخر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں نے جو اپنا خون جگر دیا ہے، میں نے اس تمنا کے ساتھ کہ کسی دن میرا یہ ممبر بیت المقدس مسجد اقصی کی زینت بنے گا۔ حیران ہو گئے کہ ایک بڑھئی، ایک کارپینٹر، ایک نقاش، بہترین تراشنے والا اتنے بڑے خواب دیکھ رہا ہے، جبکہ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کا کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ تو ہونے سے ممکن رہا، یہ ممبر وہاں کیوں کر پہنچے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ معزز سامعین کرام، وہ جواب دیتا ہے کہ بنانا میرا کام تھا اور پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ میری نیت اچھی ہے تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور ہو کر رہے گی۔ ایک بچہ 8 سے 9 سال کا وہاں پر تک کم و بیش آتا ہے، ایک دن بہت غور سے دیکھتا ہے۔ بچے عمر چھوٹی تھی، کا پوچھا، کا کون ہے؟ کا بڑے، کا میں ہوں۔ تو دیکھتے رہا، بچے کا جو شوق تھا نا، دیکھنے کا ذوق جو تھا، تو وہ بھی حیران ہوا کہ کیا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ آپ کے اس ممبر کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے اس ممبر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو تڑپ گیا، دینی ماحول میں پڑا بھلا تھا، وہ حافظ قرآن تھا، وہ شافعی المذہب تھا، امام شافعی سے بے پناہ سے محبت تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصر کی سرزمین پر جائیں،
آج کروڑوں روپیہ امام شافعی کا جو مقبرہ کھڑا ہے اسی بادشاہ کا بنایا ہوا ہے. وہ 8-9 سال کا بچہ جواب دیتا ہے کہ بڑئی تمہاری نیت اچھی ہے, اگر اللہ نے چاہا تو اسے مسجد اقصی تک میں پہنچاؤں گا, میں اسے پہنچاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, بڑئی اس بچے کا حوصلہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ابھی 8 سے 10 سال کا. اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ آج تک آنے والوں نے میرے اس ممبر کو دیکھا, لیکن اس بچے نے ممبر کے پیچھے اس کا جو فلسفہ ہے اس فلسفے کو دیکھا ہے. اور میری امید ہے کہ یقیناً اب یہ ممبر مسجد اقصی میں پہنچ کر رہے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا, یہ وہی بچہ ہے جسے تاریخ اسلام صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے, جو بیت المقدس کا فاتح بنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور یہ بچہ جانتے ہیں جس نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے اور ممبر کو لے جا کر مسجد اقصی تک پہنچایا ہے, یہ بچہ کوئی اور بچہ نہیں, یہ وہی بچہ ہے جس کے سر پر غوث الاغواث, قطب الاقطاب, فرد الافراد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی کہ نجم الدین تیرا بیٹا دنیا کا سب سے بڑا اسلام کا فاتح بنے گا. عبد القادر دعا دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ کارنامہ انجام دیا ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بھی. عزیزان ملت اسلامیہ, تلوار تو صلاح الدین ایوبی کی تھی, لیکن اس تلوار میں جو دھار تھی وہ قادری دھار تھی, رفاعی دھار تھی اس میں. اس لیے کہ آپ کے والد غوث پاک کے مرید بھی ہیں, بعض لوگ لکھتے ہیں خلیفہ بھی ہیں, اور سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی کے بھی آپ خلیفہ ہیں. کن کے خلیفہ ہیں؟ حضرت سلطان العارفین. تو یہ غوثین کا کرم ہے, یہ فیض ہے حضرت رفاعی کا. اور حضرت سرکار غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ سرکار غوث اعظم کا باطنی تصرف. اور تاریخ اٹھائیں, پوری دنیا میں جتنے آپ کو شاہان اسلام ملیں گے, میں شاہان اسلام کی بات کر رہا ہوں, شاہان دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, شاہان اصل اسلام ملیں گے. اگر انہوں نے حکومتیں کی ہیں اور اسلام کا پرچم کامیابی سے لہرایا ہے, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ان کی زندگی اور ان کی اس کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا ہاتھ 100% آپ کو ضرور بھی ضرور ملے گا. یہ سلطنت عثمانیہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لی, سلطنت عثمانیہ اور تغرل اور عثمان غازی, اور یہ جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کے جتنا سلاطین آئے پوری دنیا میں, اللہ اللہ کیسا نظام عدل انہوں نے قائم کیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, جانتے ہیں اس کی بنیاد کہاں ہے, اس کی روحانی جڑ کہاں ہے؟ حضرت محی الدین ابن عربی. حضرت محی الدین ابن عربی یہ فاؤنڈر ہیں, سب سے بڑی قوت تھی یہ. محی الدین عربی کا نام کوئی معمولی نام نہیں بابا, بہت بڑا نام ہے یہ. تو ابن عربی جن کو شیخ عربی کہا جاتا ہے, یہ بھی غوث پاک کے مرید ہیں. یہ کس کے مرید ہیں؟ غوث پاک کے مرید ہیں. آئے کہ سرکار بے اولاد ہوں, اولاد نہیں ہے. اولاد کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں جانا یہ بریلی سے شروع نہیں ہوا ہے بابا, یہ بریلی کی دین نہیں ہے. یہ جبرائیل سے پوچھیں اور حضرت بی بی مریم سے پوچھیں, میں بیٹا دینے آیا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ کیا جبرائیل خدا ہے؟ اگر جبرائیل خدا نہیں اور یقیناً نہیں تو انہوں نے کیوں کہا کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں؟ بیٹا دینے کی طاقت کس میں ہے؟ حقیقت میں بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں جبرائیل کو کہا جا کے کہنا, یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے کہا کہ میں بیٹا دوں گا تم کو, بلکہ الفاظ قرآن کے لیے اہب لک غلاما زکیہ, میں بیٹا دوں گا. یہ نسبت مجازی ہے. یہ کیا ہے؟ نسبت مجازی ہے. قرآن میں حقیقت بھی ہے اور قرآن میں مجاز بھی ہے. اب دیکھیں, حضرت شیخ عربی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے, بڑے پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سرکار بے اولاد ہوں, اولاد نہیں.
آپ نے گردن جھکا لی، مراقبہ کیا، آنکھ اٹھائی، فرمایا کہ شیخ عربی قسمت میں اولاد نہیں ہے، قسمت میں اولاد، لوح محفوظ کو دیکھ لیا، لوح محفوظ کو۔ تو حضرت بھی دیوانے تھے، مرید تھے بابا، کہنے لگے کہ سرکار اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کے دروازے پر، آپ کی چوکھٹ پر کیوں آیا؟ نہیں ہے اس لیے تو آیا۔ بڑے پیر جلال میں آ گئے، مچل گئے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں، فرماتے ہیں شیخ عربی عبد القادر جیلانی کی پشت سے پشت لگا، میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ لگا، پیٹھ لگائی، گردن جھکائی، کہا کہ اے شیخ عربی، فرماتے ہیں شیخ عربی تجھے عبد القادر نے ایک بیٹا عطا فرما دیا، اور سن لے کہ میری پشت میں ایک ہی بچا تھا، میری پشت میں ایک ہی بچا تھا، کہا تجھے دے دیا، تجھے عطا کر دیا، کہا یہ میرا حکمی بیٹا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ میں 1 سال کے بعد دیکھا کہ حضرت شیخ عربی اپنے گود میں ابن عربی کو کھلا رہے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی ابن عربی ہے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ جتنا فیض ہے یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ کرد قوم سے ہیں، ان کا پہلا مذہب جو عیسائی تھا، یہ عیسائی مذہب کے تھے سب۔ عباسی خلفاء، عباسی دور کے خلفاء پریشان تھے، اتنا سخت لوگ تھے، یہ جانتے ہیں کہ عاجز آ گئی تھی اسلامی حکومتیں کہ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، بالکل جنگلی ٹائپ کے، بالکل جنگلی جو ہے پہاڑی ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، آدیسی، آدیواسی ٹائپ کے جو ہے عیسائی تھے پہلے، اس ٹائپ کے تھے جی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی زندگی دیکھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبلغانہ زندگی دیکھے، صرف ان کی کرامتیں، ارے ان کی کرامتیں تو ہے الحمدللہ، لیکن ان کی سب سے بڑی کرامت تو استقامت ہے بڑے پیر کی۔ ان کی اسلامی دعوت کو کبھی آپ نے سنا نہیں ہے، ان کی داعیانہ زندگی کو آپ سنیں، تھوڑی جھلک دیکھیں آپ، پھر گفتگو اپنی ختم کروں۔ کسی نے بتایا کہ سرکار کرد قوم بہت سرکش ہو گئی ہے، کہا اچھا ایسے، کہا چلو چلے۔ سارے مسلمان عاجز تھے، بڑے پیر اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچے، اللہ اکبر، جیسے گئے چہرہ دبدبا دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر جو حیران ہو جاتا ہے، خیر مقدم کے لیے کہ بغداد کی سرزمین پر شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے، مبہوت ہو گئے سب، ادب سے بٹھائے، کہا تشریف لائیں۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کرد قوم نے کسی کا استقبال کیا ہے، کہا کس لیے آئے، کہا اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، کہا آج عبد القادر جیلانی تمہیں دین سے آشنا کرنے آیا ہے، اسلام کی دعوت دینے آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کرد قوم تھی، کہا ہم تو جانتے نہیں کچھ اسلام کے بارے میں، کہا ہمارے ایک جرنل ہیں، ہمارے کیا ہیں، جرنل ہیں، وہ کافی پڑھے لکھے اور آپ کے مذہب کے حوالے سے اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے حامی بھر لی تو ہم سب آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ کہا کہاں ہے، کہا بلاؤ، کہا کہاں ہے، کہا بلا لو۔ جرنل کو بتایا گیا کہ بغداد سے فلاں بزرگ تشریف لائیں، اسلام کی دعوت۔ جرنل پہنچا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت پیش کی، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں جب دعوت پیش کی تو وہ کہتا ہے، جرنل کہتا ہے کہ بڑے پیر سے کہ عبد القادر جیلانی کہ آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور آپ کا قرآن بھی اور مسلمان بھی، کہا الحمدللہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم مانتے ہیں، کہ آپ کا قرآن کہتا ہے ہم عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم اس طرح سے فوراً آپ کا کلمہ، دین کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، کہ اگر آپ جو ہے میرے سوال کا جواب دے کہ آپ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مردوں کو یہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اور پھر ایک حدیث پاک اللہ کے رسول کی ہم تک پہنچی ہے، آپ کے رسول کی حدیث، کہا جی ٹھیک ہے کون سی حدیث، کہا آپ کے حضور نے فرمایا، آپ کے رسول نے فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں،
کہتے ہیں جی بالکل میرے سرکار کا، میرے جد کریم کا، میرے رسول کا یہ فرمان ہے، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے، بنی اسرائیل کے ایک فرد ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح علماء ہے، کہتے ہیں کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اگر کسی مردے کو آپ زندہ کر دے تو کا یہی شرط ہے، یہی شرط ہے کا یہی شرط ہے۔ حالانکہ یہ معمولی چیز تھی بڑے پیر کے لیے، میں کل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کیسے ٹھوکروں میں زندگیاں بڑے پیر نے عطا کی ہے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو کا میں ہی نہیں پوری قوم کلمہ پڑھ لے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ قبرستان کا انتخاب تو کرے گا یا میں کروں؟ قبرستان کا انتخاب تو کرے گا یا میں؟ کا چل پورا ہجوم، پوری کرد قوم بڑے پیر کے پیچھے، ساتھ میں جرنل، پوری قوم پیچھے قبرستان پہنچے، آپ نے سلام کیا، اللہ اکبر۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ بتا قبرستان میں کئی قبریں ہیں، انتخاب تو کرے گا یا میں کروں؟ کا میں کروں گا۔ بوسیدہ بہت پرانی قبر ہوتا ہے نا، بہت پرانی قبر کے پاس لے کر گیا، کا یہ اس قبر کی طرف اشارہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بدل جاتی ہے، عالم جلال میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تاریخ اٹھا کر دیکھ لے پیچھے کہیں نہ کسی نہ کسی آپ ہندوستان فیض جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فیوز و برکات سے، بڑے پیر کے اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا، قطب عالم امامتوں کا بن کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ، خو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اللہم نتوسل الیک بحبیبک المصطفیٰ بولیک المرتضی فلا تطردنا ونحن نقف علی بابک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مولا 11ویں شریف کا انعقاد کیا گیا، ذکر خیر ہوا، تیرے رسولوں کا محبوبوں کا تیرا ذکر جمیل ہوا، مولا قبول فرما۔ سب کا ثواب سرکار کے قدموں پر نچھاور ہے، مولا قبول فرما۔ جملہ صحابہ، انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات نظام، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، صالحین، بالخصوص غوث الاغواث، فرد الافراد، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سلطان العارفین، صاحبنا وجد صاحب مد ید سیدنا وجدنا احمد الرفاعی، احمد البدوی، ابراہیم دسوقی، شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز، اور خصوصیت کے ساتھ آج لنگرے بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا اہتمام کیا گیا ہے، حضرت کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ سلسلے قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سلسلے رفاعیہ، برکاتیہ، اشرفیہ، نوریہ، مصطفیہ، قلندریہ، شاذلیہ، تیفوریہ، مداریہ، بدریہ، سلسلے نظامیہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کی ارواح کو اس کا اصالی ثواب فرما۔ خصوصیت کے ساتھ اس مسجد میں جو سید صاحب علیہ رحمہ آرام فرما، ان کی روح کو مولا اس کا اصالی ثواب فرما۔ سرکار اعلیٰ حضرت مفتی اعظم سرکار احسن العلماء کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ مولا ہم تمام حاضرین کے مرحومین، امت محمدیہ کے تمام مرحومین، ہم تمام حاضرین کے مرحومین، خصوصیت کے ساتھ مولا غزہ کی سرزمین پر، فلسطین کی سرزمین پر جو لوگ شہید ہوئے ان کی ارواح کو نظر ہے، مولا قبول فرما۔ سرکار بڑے پیر روشن ضمیر کا واسطہ وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش ہے، مولا ہم تمامی حضرات تیری بارگاہ میں دست بدعائیں ہیں، اپنی گناہوں سے مولا توبہ کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ صغائر اور کبائر کو معاف فرما، عالم اسلام کو بڑے پیر کے طفیل مولا سربلندی عطا فرما۔ سرکار بڑے پیر کا واسطہ وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش ہے، مولا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مولا حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اہل عرب اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں مولا کلمہ اتحاد پیدا فرما، اہل عرب کی غیرتوں کو مولا تو بیدار فرما، مسلمانوں کو قوت عطا فرما، مسلمانوں کو نصرت عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما دے مولا، بیت المقدس کی مولا حفاظت فرما، بیت المقدس پھر فلسطین کی سرزمین پر آ جائے، مولا ایسی سعادتیں عطا فرما، بیت المقدس کی سرزمین پر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار کے صدقے طفیل سے جن حالات میں مسلمان گزر رہے ہیں، مولا سرکار کے صدقے طفیل سے مولا تو علیم و خبیر ہے، تمام مسلمانوں کو مولا صبر عطا فرما، اور سرکار کے صدقے طفیل سے استقامت عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ یہودی اور نصرانیوں کے ظلم اور تشدد سے مولا اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ سرکار بڑے پیر کے صدقے اور طفیل سے مولا عالم اسلام کے دلوں میں مولا تو رحم ڈال دے، مولا سرکار کے صدقے اور طفیل سے مولا اس محفل کو سجانے کے لیے جس کسی نے دام درم قدم قلم سخن حصہ لیا ہے، مولا تو علیم و خبیر ہے۔ سرکار غوث پاک کے در کی بھیک عطا فرما، بڑے پیر کے در کا صدقہ عطا فرما، بڑے پیر کے در کے طفیل سے ہمارے سروں سے، دروں سے، گھروں سے مولا آفتوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، بلاؤں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ کچھ احباب بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، مولا تو شافی ہے، تو کافی ہے، تو سبوں کو شفائے کامل و عاجل صحت اور تندرستی عطا فرما۔ سرکار کے صدقے طفیل سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حرمین طیبین کی ادب بار بار حاضریاں دے دے، شہر رسول میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما۔ بحق انا فتحنا لك فتحا مبینا وبحق لخمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمہ مصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔